داستان نصیر الدین محمد ہمایوں، قسط نمبر 6۔ ہمایوں اپنی قیامگاہ پر بیٹھا اس زمانے کو یاد کر رہا تھا جب وہ شیر شاہ سوری کے لشکر سے شکست کھا کر لٹا پٹا لاہور کی طرف بھاگا تھا۔ اس کے بھائیوں نے اس سے غداری کی تھی اور اسے لاہور سے بھی فرار ہونا پڑا تھا۔ اس کے بعد اس نے کیسی کیسی تکالیف اٹھائی تھی، ایک ایک تکلیف کا ذائقہ اس کی زبان پر اب بھی موجود تھا۔ وہ اب بھی لاہور میں موجود ہے، لیکن ایک فاتح کی حیثیت سے۔ اس وقت اس کے ساتھ صرف 15,000 سوار ہیں، لیکن فتح اس کے قدم چوم رہی ہے۔ اب دلی دور نہیں۔ دلی کا خیال آتے ہی کیسے کیسے مناظر آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ وہ ایک آہ سرد کھینچ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہراول دستے کے امراء جالندھر اور سرہند کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ ہمایوں بے چینی سے ان کی واپسی کا منتظر تھا۔ اگر انہیں ان محاذوں پر فتح مل جاتی ہے تو پھر دہلی کے دروازے مغلوں کے لیے کھلے ہوئے ملتے۔ افغانوں پر ہمایوں کی دہشت اس وقت کچھ ایسی چھائی ہوئی تھی کہ کوئی بھی مقابلے پر آنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ علاقے بھی بغیر جنگ کے مغل لشکریوں کے قبضے میں آ گئے۔ عساکر ہمایونی لاہور میں کیمپ لگائے بیٹھی تھی کہ اطلاع ملی سکندر شاہ کی طرف سے تاتار خان اور ہیبت خان 40,000 سوار لے کر مقابلے کے لیے آ رہے ہیں۔ بیرم خان، ہمایوں کی آواز نے بیرم خان کو حاضر کر دیا۔ بیرم خان، شہنشاہ ہند کے حضور حاضر ہے۔ جاسوسوں نے اطلاع دی ہے کہ سکندر شاہ کا لشکر مقابلے کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ پیش خانہ لگایا جائے، ہم خود مقابلے کے لیے روانہ ہوں گے۔ گستاخی معاف، حضرت کا مقابلے پر جانا مناسب نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہندوستان پر قدم رکھنے کے بعد یہ ہماری پہلی باقاعدہ جنگ ہوگی؟ اس میں فتح کتنی ضروری ہے؟ میری اطلاع کے مطابق سکندر شاہ اس لشکر میں موجود نہیں، اس لیے آپ بھی یہ کام میرے سپرد کیجئے۔ اس جنگ میں فتح پر ہماری کامیابی کا دار و مدار ہے۔ یہ غلام اس فتح کو یقینی بنائے گا۔ بیرم خان کی بہادری کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ ہمایوں سینکڑوں مرتبہ اس کی وفاداری اور بہادری کا امتحان لے چکا تھا۔ اس کی درخواست پر ہمایوں لاہور میں ٹھہرا رہا اور اس مقابلے کے لیے بیرم خان کو نامزد کر کے رخصت کیا۔ مغل امراء اور دوستوں کی کمی کے باوجود جنگ طے کرنا ہوا، چنانچہ کوچ کر کے دریا ستلج کو عبور کیا۔ افغان لشکر کو شام کے قریب ان لوگوں کے دریا عبور کرنے کی اطلاع پہنچی۔ سورج ڈوب رہا تھا کہ دونوں لشکر مقابل ہوئے۔ مغلوں نے تیر اندازی شروع کی تو افغانوں میں کھلبلی مچ گئی۔ رات کے اندھیرے کی وجہ سے مغل تیر انداز دکھائی نہیں دیتے تھے۔ افغانوں نے روشنی کے حصول کے لیے قریب کے گاؤں کو آگ لگا دی۔ گھاس پھوس کے مکان شعلہ بن کر بھڑکے میدان جنگ روشن ہو گیا۔ افغانوں کے لیے یہ ترکیب الٹی پڑ گئی۔ مغل تیر اندازوں کو نشانہ لینے میں جو دشواری پیش آ رہی تھی وہ بھی دور ہو گئی۔ روشنی میں افغان بآسانی تیروں کا نشانہ بننے لگے۔ بیرم خان کی بہادری نے تو پانسا ہی پلٹ دیا۔ اس نے اپنے امیروں کو بھی اطلاع نہیں دی، بس اپنے خاصہ کے سواروں کو لے کر وہ اچانک دشمن پر جا پڑا اور ایسا بھرپور حملہ کیا کہ دشمن کو شکست فاش ہوئی اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ چغتائی لشکر کو اس مارکے میں ہاتھی گھوڑے اور بڑا مال و اسباب ہاتھ آیا۔ بیرم خان لوٹ کر آیا تو ہمایوں نے بڑی عزت افزائی کی اور خانے خانہ یار وفادار کا خطاب مرحمت کیا۔ سکندر شاہ کو جب اس شکست کی اطلاع ملی تو ہوش اڑ گئے۔
इस फतह के नतीजे में हुमायूं को दहली के इर्द गिर्द के कई परगनों पर कब्जा हासिल हो गया था और अब दहली का तख्त डावाडोल हो रहा था। सिकंदर शाह ने पठानों के तमाम कबाइल को यकजा किया और इन्हें ये बावर कराया कि आपस की नाइत्तफाकी हुमायूं के कदम जमाने में मुआवन साबित होगी। इस वक्त हमें तमाम तर इख्तलाफात भुलाकर हुमायूं के सामने डट जाना चाहिए। देख लो, जब मुगलों में फूट पड़ी थी तो हुमायूं जैसा ताकतवर बादशाह घास फूस की तरह हवा में उड़ गया था, यहां तक कि इसे अपनी सल्तनत छोड़कर भागना पड़ा। बरसों सहराओं की खाक छानता फिरा, अब वो फिर तूफान बनकर सामने आया है। अब तक मुगल हिंदुस्तान में नजर नहीं आए थे, अब वो एक मर्तबा फिर हर तरफ घूमे फिरेंगे और हमें यहां से भागना पड़ेगा। मेरे साथ शामिल हो जाओ और दुश्मन का मुकाबला करो। सिकंदर शाह के गिर्द 80,000 का लश्कर जमा हो गया। बेशुमार हाथी और लादार तोपें इसके अलावा थीं। एक आंधी थी जो लश्कर की सूरत में नुमायां हुई और सरहिंद पहुंचकर रुक गई। इस लश्कर के चारों तरफ खंदर खुदवाई और किला बनवाया। मुगल उमरा शहर में नजरबंद हो गए और शहर को मजबूत कर लिया। हुमायूं ने पहले मरहले में शहजादा अकबर को, जिसकी उम्र इस वक्त 12 साल थी, बैरम खां की अतालिकी में सिकंदर शाह के मुकाबले के लिए रवाना किया। उमरा ने इस इंतजाम को नाकाफी समझकर बादशाह को बुलाने की दरख्वास्त लाहौर भेजी। बादशाह, जो अब तक लाहौर के बाहर कैंप लगाए हुए था, एक अजीम लश्कर लेकर सरहिंद रवाना हुआ। जब बादशाह करीब आया तो हरावल दस्ते के उमरा इस्तकबाल के लिए हाजिरी खिदमत हुए। बादशाह ने हुक्म दिया कि सफे आरास्ता की जाएं। अफगानों की तादाद मुगलों से कहीं ज्यादा थी, लेकिन हुमायूं के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। इसने हरावल दस्ते को हमले का हुक्म दिया। इस दस्ते की निगरानी शहजादा अकबर कर रहा था। कमसिन शहजादा एक हाथी पर सवार था, जिस पर इसके मुलाजमीन हल्का बनाए हुए थे। इसके हाथी के बराबर बैरम खां का हाथी था। कमसिन शहजादे को देखकर कई अफगान सरदारों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। गोया कह रहे होंगे कि इस फूल को हुमायूं कोई मैदान में ले आया। अकबर के दिलावरों ने हमला किया तो जबरदस्त शुजाअत दिखाई, फिर आम जंग छिड़ गई। चंद रोज तक जंग होती रही। तरफैन के बहादुरों ने खूब दादे मर्दानगी दी। लाशों से मैदान पट गया। पठान शिकस्त खाकर भागे और बेशुमार गिरफ्तार हुए। सिकंदर शाह फिरार होकर लाहौर की तरफ भागा और पहाड़ों में रुपोश हो गया। फतहमंद फौज का एक दस्ता सिकंदर के ताकुब में रवाना हुआ और बादशाह खुद दहली में दाखिल हुआ। हिंदुस्तान के अक्सर शहरों में हुमायूं बादशाह के नाम का खुतबा और सिक्का जारी हुआ था। वो लोग जिन्होंने हुमायूं बादशाह की हमराही में सख्तियां बर्दाश्त की थी, इन पर खूब नवाजिशें हुई और हर एक अमीर को वलायत का हाकिम बना दिया गया। शाह अबुल मुआली, जो सिकंदर के ताकुब में भेजा गया था, इनके उमरा के साथ जो कुमक के लिए गए थे, अच्छा सलूक नहीं किया और इनकी जागीरों में दखल अंदाजी करके खजाना आमिरा पर भी हाथ डाला। ये शिकायतें बराबर दरबार तक पहुंच रही थी। ये खबरें भी पहुंच रही थी कि ताकुब में ढील देखकर सिकंदर शाह अपनी कुव्वत में रोज बरोज इजाफा करता जा रहा है। मुंतशिर पठान फिर इसके गिर्द जमा हो रहे हैं। हुमायूं ने इसके अजाले के लिए बैरम खां को शहजादा मोहम्मद अकबर की अतालिकी पर मुकर्रर किया और शहजादे की हमराही में सिकंदर को दफा करने के लिए मुकर्रर फरमाया। मुल्क का सारा नज्म नस्क बिगड़ा हुआ था। हुमायूं ने असरनो इंतजामात कराए, अमीरों को इनके सूबों की तरफ रवाना किया। दहली के इंतजामात निपट चुके थे, अब वो दहली से आगरा जाना चाहता था। तमाम इंतजामात मुकम्मल हो गए। बादशाह की जानिब से हुक्म जारी हुआ कि कल सुबह कूच का नक्कारा बजाया जाए। सूरज गुरूब होने का वक्त नजदीक था। हुमायूं इस वक्त बालाखाने पर टहल रहा था। जब एहसास हुआ कि अजान का वक्त करीब है तो इसने नीचे उतरने के लिए जीने पर कदम रखा। अभी वो दूसरी सीढ़ी पर था कि मुअज्जिन ने अजान शुरू कर दी। वो अजान के एहतराम में दूसरी सीढ़ी पर बैठ गया।
اس کے ملازمین اس کے احترام میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اذان ختم ہوئی۔ ہمایوں نے اٹھنا چاہا کہ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ زینے سے گر کر زمین پر آ گیا۔ ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ اہل مجلس نے کسی نہ کسی طرح اسے محل کے اندر پہنچایا۔ آنکھوں میں اندیشے، چہروں پر گھبراہٹ لیے اتباع حاضر ہو گئے۔ بے ہوش کو ہوش میں لانے کی تدابیر کی جانے لگی۔ ایک امیر کو پنجاب کی طرف دوڑایا گیا کہ شہزادہ اکبر سکندر شاہ کے دفاع کے لیے پنجاب میں ٹھہرا تھا۔ ہمایوں کی حالت کبھی بگڑتی، کبھی سنبھل جاتی، کبھی وہ ہوش میں آ جاتا تھا، کبھی ذوف طاری ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حکم دیا کہ میرے بعد اکبر کو تخت پر بٹھا دینا اور میں بیرم خان کو اس کا اتالیق مقرر کرتا ہوں۔ مملکت کے کام آسان نہیں ہوتے۔ جب تک اکبر ہوش کی عمر کو نہیں پہنچ جاتا، بیرم خان کے احکامات کی تعمیل سب پر لازمی ہوگی۔ یہ اس کی آخری گفتگو تھی جو اس نے اپنے امیروں سے کی۔ اس کے بعد اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اکبر اس وقت لاہور کے قریب قصبہ کلا نور میں تھا کہ اس کو باپ کی رحلت کی خبر ملی۔ امرائے دربار ہمایوں کی وصیت کی بجا آوری کے لیے مستعد تھے۔ وقت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ اکبر کا دہلی یا آگرہ تک پہنچنے کا انتظار نہ کیا جائے۔ اسے تخت شاہی پر بٹھا دیا گیا۔ اس وقت اکبر کی عمر تقریباً 14 سال تھی۔ خانہ خانہ یار وفادار بیرم خان کے سلاطین چغتائی سے قدیم روابط تھے۔ سفر ایران میں اس نے جس طرح ہمایوں کی رفاقت کا حق ادا کیا اور سائے کی طرح اس کے ساتھ رہا، اس کی وفاداری کا تقاضا تھا کہ وہ مشکل کی اس گھڑی میں ڈوبتے ہوئے ہندوستان کو بچاتا۔ ہمایوں کی وصیت کے الفاظ اکبر کے کانوں تک پہنچ چکے تھے۔ اس نے بیرم خان کو خان بابا کا لقب دیا اور وکالت، اتالیقی اور سپہ سالاری کے عہدے تفویض کر کے سلطنت کے سارے اختیارات اس کے سپرد کر دیے۔ فرامین شاہی دہلی اور آگرہ کو روانہ کر دیے گئے۔ ہمایوں کو ہندوستان کا نظم و نقش دوبارہ سنبھالے ہوئے پورا 1 سال بھی نہیں ہوا تھا۔ دشمنوں کی پوری طرح سرکوبی نہیں ہو سکی تھی۔ مفسد زمینداروں نے ابھی تک اپنا سر نہیں جھکایا تھا۔ ہمایوں کے رخصت ہوتے ہی سارے ملک میں طوائف الملوکی کا دورہ ہو گیا۔ لودھی، سوری، نیازی، پٹھانوں کے الگ الگ جتھے تھے۔ جس کو جہاں موقع مل گیا اس نے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ مغلوں کا تسلط پنجاب میں تو مضبوط تھا، باقی دوسرے مقامات پر نظم و نسق پوری طرح ان کے قابو میں نہیں تھا۔ جیسے ہی یہ نو عمر جانشین اکبر تخت نشین ہوا، ان طاقتوں نے مزید تیزی سے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ اور تو اور ہمایوں کے مقرب درباری ابو المعالی نے بھی بغاوت کا ارادہ کر لیا۔ اکبر تو شاید اس سے بے خبر ہی رہتا، لیکن بیرم خان کو اس کی بروقت اطلاع مل گئی۔ ابو المعالی کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن وہ قید سے بھاگ نکلا۔ بہرحال بغاوت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ تو گھر کی بغاوت تھی، لیکن سکندر شاہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا تھا۔ اس کی آزادی کسی وقت بھی مغلوں کے لیے خطرہ بن سکتی تھی۔